بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوفہ شہر کا ایک رہائشی جس کا نام عبداللہ ابن عفیف ازدی تھا، یہ شخص 6 ماہ بعد اپنے شہر کو پہنچتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ کوفہ کے سارے بازار بند ہیں، کوئی بھی شخص نظر نہیں آ رہا۔ تو اس نے سوچا کہ شاید کوئی بیماری آ گئی ہے جس کی وجہ سے سارے چھپ گئے ہیں۔ خیر، وہ اپنے گھر پہنچتا ہے تو اپنی بیٹی سے پوچھتا ہے کہ بیٹا، کوفہ والے کہاں چلے گئے؟ کوئی بھی نظر نہیں آ رہا۔ بیٹی کہنے لگتی ہے، بابا، تھوڑے ہی فاصلے پر ایک بیابان ہے جس کو کرب و بلا کہتے ہیں، وہاں کسی باغی نے حکومت کے خلاف خروج کیا ہے۔ یزید نے حکم دیا ہے جو مرد اس باغی کو قتل کرنے کے لیے میدان میں نہیں اترے گا تو اس کا سر تن سے جدا کیا جائے گا۔ بابا، آپ بھی چلے جائیں ورنہ کوئی مخبری نہ کر دے۔ عبداللہ نے سوچا، یہ کون باغی ہے جس کو مارنے کے لیے اس طرح لوگوں کو لے کے جایا جا رہا ہے۔ عبداللہ بھی اپنی تلوار لے کر باہر نکلنے لگا تو اس کی بیٹی کہنے لگی، بابا، سنا ہے جنگ میں مال غنیمت بھی ملتا ہے، تو میرے لیے یمنی عقیق ضرور لے کر آئیے گا۔ عبداللہ گھوڑے پر بیٹھ کر کربلا کی طرف روانہ ہوا۔ عبداللہ کہتا ہے، میں جیسے ہی کربلا پہنچا تو اس وقت عصر کا وقت تھا، 10 محرم کا دن تھا، اور میں نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ ایک اکیلا شخص جس کو چاروں طرف فوج نے گھیر رکھا ہے، جو بوڑھا بھی ہے، جو پیاسا بھی لگتا ہے، اس کا عمامہ کھل کر اس کی گردن تک آ پہنچا ہے، جس کے جسم پر تیروں اور نیزوں کے زخم ہیں، لیکن کسی شخص میں اتنی ہمت نہیں کہ جو اس کے قریب جا سکے اور اس سے لڑ سکے۔ عبداللہ کہتا ہے کہ میں دیکھوں جہاں وہ شخص گھوڑے کا منہ کرتا ہے تو فوجیں بھاگتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ میں نے لشکر یزید سے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے جس سے سب اتنا ڈر رہے ہیں؟ یزید کے ساتھیوں نے کہا، تمہیں معلوم نہیں، اس کا ایک بھائی تھا جس کا نام عباس تھا، اور یہ عرب کا بہت بڑا بہادر ہے۔ عبداللہ کہتا ہے کہ میں نہیں سمجھا اور یہ سوچا کہ اس کو قتل کر دینے کے بعد جنگ تمام ہو جائے گی۔ میں نے اپنے گھوڑے کو اس کے گھوڑے کے پیچھے لگایا۔ جیسے ہی میں اس کے قریب آنے لگا، اپنی تلوار کو نیام سے نکالا۔ اتنے میں وہ شخص مجھے مڑ کے کہنے لگا، اے عبداللہ، سلام ہو تم پر۔ اور پھر اس شخص نے اپنے ہاتھ سے انگوٹھی اتار دی اور کہا، جاؤ اپنی بیٹی کو میری طرف سے یہ یمنی عقیق دینا اور بتانا میں باغی نہیں ہوں، میں رسول اللہ کا نواسہ ہوں، بی بی فاطمہ الزہرا اور حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہوں۔ عبداللہ ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا، اے میرے مولا، مجھے معاف کر دیجئے گا، مجھے معلوم نہیں تھا، میں بھی آپ کے قدموں میں قربان ہو جاؤں گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اے عبداللہ، چلے جاؤ، تمہاری ضرورت یہاں نہیں ہے بلکہ کوفہ میں ہے، کیونکہ چند دن بعد میری بہنیں بیٹیاں قید ہو کر کوفہ میں آئیں گی، انہیں چادر ہدیہ کر دینا۔